جنگ جمل اسلامی تاریخ کا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جسے ہر باشعور مسلمان اپنی یادداشت سے مٹانے کو ترجیح دیتا۔ ایک ایسا واقعہ جس نے مسلم اتحاد اور بھائی چارے کی کنسیپٹ کو نہ صرف روندا بلکہ اسلام کو ایک ایسی کاری ضرب لگائی جس کے نتائج مسلمان دنیا بھر میں آج تک بھگتتے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 3 دن گزر گئے، لیکن نہ آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا گیا اور نہ نئے خلیفہ کا انتخاب ممکن ہو سکا۔ مدینہ منورہ مکمل طور پر باغیوں کے قابو میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو سیاسی بنا دیا گیا اور منافقین اور یہودی قبائل نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کو خوب نقصان پہنچایا۔ اس گروہ کا سرغنہ یہودی سردار حسن بن صباح تھا، جو اسلام دشمنی میں ابو جہل کا ہم پناہ تھا۔ غور و فکر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہی خلافت کے لیے موضوع تصور کی گئی اور چند انصاری اور مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اولاً آپ رضی اللہ عنہ نے اس درخواست کو رد فرما دیا، لیکن بہت اصرار کرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے پہ حامی بھری۔ خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی ذمہ داری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی گرفتاری اور قصاص لینا تھی، جس کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے بھرپور کوششیں کی۔ لیکن یہاں دشواری یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ان کے قریب صرف ان کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ ہی تھی، جو خود بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی انگلیوں سے محروم ہو گئی تھی، اور حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ ایک باپردہ خاتون تھی جو حاملہ آوروں میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو جانتی تھی، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک جملے سے ہی باز آ گئے اور قتل میں شریک نہ ہوئے۔ باقی باغیوں کے متعلق انہیں بھی کچھ علم نہ تھا۔ دوسری جانب عوام کا غم و غصہ زور پکڑتا جا رہا تھا، جبکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں اصل مسئلے اور رکاوٹ سے آگاہ فرماتے رہے۔ ابھی مدینہ میں یہ مسئلہ زور پکڑ ہی رہا تھا تو دوسری جانب 23 برسوں سے دمشق کے حاکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کی طرح بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ افسردہ تھے اور علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے عدل میں تعطل کی وجہ سمجھنے کے بجائے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو گئے، جس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ماننے سے انکار فرمایا، اور یوں دونوں گروہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ مسئلہ ابھی اپنی جگہ باقی تھا کہ عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے اپنا گروہ لے کر مکہ میں حج کے لیے آئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آ ملے اور مدینہ میں جاری بدامنی کی اصلاح اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصاص لینے کے حوالے سے انہیں شمولیت کی دعوت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں ایک اجتماع سے خطاب کر کے اپنے مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کیا تو ہزاروں لوگ اپنے مال و اسباب کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور 3000 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ سے بصرہ کی جانب روانہ ہوا۔ بصرہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت یہودی ابن سبا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا گروہ مدینہ میں ہی موجود تھا، جو پھر سے مسلمانوں میں تشنگی پیدا کر سکتا تھا۔ بصرہ پہنچنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو وہاں کی گورنر نے روک لیا، جہاں پھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تقریر نے لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر کیا کہ بصرہ کی فوج کا ایک حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ شامل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بصرہ کے حالات کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ترک فرماتے ہوئے بصرہ جانے کا ارادہ فرمایا اور وہاں پہنچ کر ایک بزرگ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس امن کا پیغام دے کر بھیجا اور انہیں یقین دلایا کہ ٹھوس ثبوت ملنے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کڑی سزا دی جائے اور ساتھ ہی انہیں امت پہ آئی آزمائش سے بھی آگاہ فرمایا۔ قاصد کی باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پسند فرمائی اور امن کا پیغام قبول فرمایا۔ اسلام دشمنوں کو جب مسلمانوں میں امن ہوتا نظر آیا تو وہ بے چین ہو گئے اور آپس میں منصوبہ بنایا کہ راتوں رات مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے۔ طبری میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان معاملات بحث و مباحثے کی بات طے پا گئے اور رات دونوں لشکر پرسکون ہو کر سو گئے۔ دوسری جانب یہودی ابن سبا کی پیش قدمی میں دشمن اسلام دونوں گروہوں میں پھیل گئے اور سوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اس غیر متوقع حملے سے دونوں جانب مسلمان یہی سمجھے کہ دوسرے گروہ نے وعدہ خلافی کی ہے اور یوں مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رکنے کے باوجود آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور یوں تقریباً 3000 بے گناہ جانیں سازشی عناصر کی لگائی آگ کے نتیجے میں ضائع ہو گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک اونٹ پر سوار کروا دیا گیا اور تمام سپاہی ان کی چاروں طرف جمع ہو کر اونٹ کی حفاظت کرنے لگے۔ عربی میں اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے اور یوں یہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ دوران جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سامنا حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے زبیر، تم کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے جواب دیا تھا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم ان سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، یاد آ گئی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ فوراً جنگ سے علیحدہ ہو گئے اور واپس جاتے ہوئے ایک مقام پر نماز کے لیے رکے تو ایک سبائی دشمن اسلام عمرو بن جرموز نے آپ رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر مارگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، جسے دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے زبیر کی قاتل، تجھے جہنم مبارک ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے ساتھ یہ اندازہ لگایا کہ جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ کھڑا ہے تب تک خون ریزی جاری رہے گی، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے فوج کو حکم دیا کہ اونٹ کے پاؤں زخمی کیے جائیں۔ اونٹ کے زخمی ہوتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھاگنے والوں کو نہ پکڑا جائے، زخمیوں کی پامالی نہ کی جائے اور ہتھیار ڈالنے والوں کو امان دی جائے۔ جنگ ختم ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ام المومنین کی خیریت دریافت کرنے بھیجا اور انہیں محل پہنچانے کے بعد خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور چند دن آرام کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عزت و اکرام سے مکہ روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود چند میل تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ روانہ فرمایا۔ جنگ ختم ہو گئی، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کے دشمن ابھی تھکے نہیں، جنہوں نے غلط اطلاعات اور غلط فہمی کی بنیاد پر مسلمانوں کو یوں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آخر تک اس جنگ کا خیال آتے ہی زار زار رونے لگتی۔ اس جنگ کے اختتام کے بعد مسلمانوں کے مابین جنگ صفین اور جنگ نہروان جیسی جنگیں بھی ابن سبا کی ہی کارگزاری تھی، جن کے نتیجے میں مسلمان فرقوں میں تقسیم ہوئے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں کفار کی سازشوں سے بر وقت نمٹنے اور اتحاد و اتفاق سے ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔